یا رسول اللہ سامنے ہوتی وہ جالی کہتے اے امت کے والی صدقائے عشق بلالی ڈالیے جولی ہے خالی یا نبی سلام علیکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں قابل اور حابل، حضرت قابل اور حابل حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ دونوں کے درمیان ایک بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا۔ قابل نے حابل کو قتل کر ڈالا۔ زمین پر یہ پہلی موت تھی اور اس بارے میں ابھی تک شریعت میں کوئی حکم نہیں ملا تھا۔ اس لیے قابل پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کوے کے ذریعے اس کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا۔ یہ دیکھ کر قابل کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں ایسا کر گزرا، گویا کہ اس کوے جیسا بھی میں بن نہ سکا۔ پھر اس نے اپنے بھائی کو دفن کر دیا۔ یہیں سے دفن کرنے کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل کے متعلق فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی شخص ظلم قتل کیا جاتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل کو ضرور ملتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ اس لیے انسان کو اپنی زندگی میں کسی گناہ کی ایجاد نہیں کرنی چاہیے، شروعات نہیں کرنی چاہیے، تاکہ بعد میں اس گناہ کرنے والوں کا وبال اس کے سر پر نہ آئے۔ کتاب مسند احمد، حدیث نمبر 3623۔ اللہ کی قدرت۔ سورج اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک زبردست مخلوق ہے۔ اس سے ہمیں روشنی اور گرمی حاصل ہوتی ہے۔ وہ روزانہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب اس سے اپنی قدرت سے مشرق کے بجائے مغرب سے نکالے گا، اور اس کی لمبائی چوڑائی لاکھوں میل ہے اور وزن کے اعتبار سے زمین کے مقابلے میں لاکھوں گنا زیادہ ہے۔ اتنے وزنی اور بڑے سورج کا مقررہ نظام کے تحت چلانا اور کروڑوں میل کی دوری سے دنیا کو روشنی اور گرمی عطا کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا کوئی دین نہیں ہے، اور نماز دین کا ستون ہے۔ کتاب بحقی فی شعاب الایمان، حدیث نمبر 2683، روایت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اپنے سر مبارک کا مسح فرمایا اور اس کے دونوں کانوں کا بھی اس طرح پر کہ کانوں کی اندرونی حصے کا شہادت کی انگلیوں سے مسح فرمایا اور باہر کے حصے کا دونوں انگوٹھے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ کتاب مسلم شریف، حدیث نمبر 2747، روایت حضرت ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سوال کیا حالانکہ اس کے پاس اتنا موجود تھا جس سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی تھی، تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ عیبدار ہوگا اور اس پر خراش ہوگی۔ کتاب ابو داؤد، حدیث نمبر 1626، روایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے بہت سی رات بھوکے رہتے تھے، ان کے پاس رات کا کھانا نہیں ہوتا تھا، جبکہ ان کا کھانا عام طور سے جو کی روٹی ہوتی تھی۔ کتاب ترمذی شریف، حدیث نمبر 2360۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک پرہیزگار لوگ جنت کے باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کو کہا جائے گا کہ تم ان باغوں میں امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم ان کے دلوں کی آپسی رنج کو اس طرح دور کر دیں گے کہ وہ بھائی بھائی بن کر رہیں گے، اور وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھا کریں گے۔ قرآن پاک سورہ حجر، آیت نمبر 45 سے 47۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصت کرنے کا ارادہ کیا تو میرے دبلے پن کا علاج کرنے لگی، مگر کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔ پھر میں نے تر کھجوروں کے ساتھ ککڑی کھانا شروع کیا تو میں معتدل جسم والی ہو گئی، یعنی دبلا پن دور ہو گیا۔ کتاب ابن ماجہ، حدیث نمبر 3324۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ لوگ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ اللہ نے ان کو ہلاک کر ڈالا اور ان کافروں کے لیے بھی اسی قسم کے حالات ہونے والے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا دوست ہے اور کافروں کا کوئی دوست نہیں ہے۔ قرآن پاک سورہ محمد،
آیت نمبر 10 سے 11. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو احلہ.